آیت نمبر 22 فدلاہما بغرور، فا کا معنی کیا ہوا؟ تو دلہ اس نے پھسلا دیا، کس نے؟ شیطان نے، ہما ان دونوں کو۔ دلہ کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ دلہ یدلی، کسی کو اس کے مقام و مرتبہ سے نیچے لے آنا، کسی کو اس کے مقام و مرتبہ سے نیچے گرا دینا۔ پس اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا بغرور، دھوکے کے ساتھ، دھوکہ دے کر۔ یہ دھوکہ تھا نا، جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں۔ فلما، پس جب، ذاقا ان دونوں نے چکھا، الشجرۃ اس درخت کو، بدت ظاہر ہو گئیں، بدا یبدو سے ہے بدت، ظاہر ہو گئیں، لہما ان دونوں کے لیے کیا ظاہر ہو گئیں؟ سوآتہما ان کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفانی اور دونوں چپکانے لگے۔ تفیقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوئے، جس کا متبادل کیا؟ لگے، اور دونوں چپکانے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، یہ کہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے کیا استعمال کرنے لگے؟ جنت کے پتے۔ ونادى اور آواز دی، ہما ان دونوں کو، ربہما ان کے رب نے، علم کیا نہیں، حمزہ استفہام کے لیے، کیا، لم نہیں، انہا منع کیا تھا، کما تم دونوں کو، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، عن تلکما الشجرہ اس درخت سے، تلکما اس، تل کا یہ اس میں اشارہ ہے مونس کے لیے، شجرہ مونس ہے نا، تو تل کا آ گیا، اور کما مخاطب کے لحاظ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں دو سے، آدم علیہ السلام اور اماں حوا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ وَأَقُلْ اس کا عطف ہے کس کے اوپر؟ انہا کے اوپر، یعنی کہ اور کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا، لَكُمَا تم دونوں سے کیا نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان بے شک شیطان، لَكُمَا تم دونوں کے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح، کھلم کھلا۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کیا کہ شیطان دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شیطان کو قرآن میں کیا کہا ہے؟ الغرور، یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ تو شیطان سے بچ کے رہنا چاہیے، یہ وسوسے، گناہ کی ترغیب ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ جو آپ کو نیکی سے لیٹ کر رہا ہے، یہ جو آپ سے کہہ رہا ہے تلاوت بعد میں کر لیں گے، پہلے فون کر لیں، پہلے یہ کر لیں، وہ کر لیں، سمجھ جائیں کہ خیالات شیطان کی طرف سے ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے صدقہ آج نہ کریں، کل کر لیں گے، نیکی کا کوئی کام بھی جس کے بارے میں آپ سے کہا جا رہا ہے خیالات ذہن میں آ رہے نہیں، بعد میں کر لیں گے، سمجھ جائیں کہ اس کی طرف سے وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے۔ اور یہ جو آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ گناہ کر لیں، توبہ کر لیں گے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، سمجھ جائیں خیالات کس کی طرف سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے۔ تو جب ان دونوں نے پھل چکھا، وہ درخت چکھا، تو ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں۔ اب آدم علیہ السلام، اماں حوا، شرمگاہوں کے ننگا ہونے کے بعد اسی طرح کھڑے رہے، جلدی سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، پتے پکڑ کے چھپانے لگے۔ پتا چلا انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شرمگاہ ڈھکی رہے۔ شرمگاہوں کو ننگا کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان ننگے ہوں، عورتیں ننگی ہوں، تو یہ بے پردگی پھیلانا یہ شیطانی حرکت ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ آدم علیہ السلام اور اللہ والے مرد ہوں یا عورتیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شرمگاہیں ڈھکی رہیں، وہ پردے میں رہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، ان افکار سے دور رہنا چاہیے۔ اور پتہ چلا کہ انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ شرمیلا ہے، وہ کیا ہے؟ شرمیلا ہے، شرمگاہ کو چھپانے والا ہے، نہیں چاہتا کہ اس کی شرمگاہ کو کوئی اور دیکھے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ کے کلام میں باقاعدہ آواز ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ان کو ان کے رب نے آواز دی، اور وہ کلام کیا تھا؟ اللہ کا کلام
الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اس کے قریب جانے سے؟ اور کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح طور پہ دشمن ہے؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے. کیا اس کلام کے حروف آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ کا کلام حقیقی ہے، اور اس کلام میں آواز بھی ہوتی ہے، اس کے حروف بھی ہوتے ہیں.